بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا نام عائشہ، لقب صدیقہ، خطاب ام المومنین اور کنیت ام عبداللہ ہے۔ چونکہ آپ صاحب اولاد نہ تھیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پر کنیت ام عبداللہ اختیار فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے والد کا نام ابو بکر صدیق اور ماں کا نام ام رومان تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ ہیں۔ علم الحدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث کا ذخیرہ آپ سے ہی روایت کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ خوشرو اور صاحب جمال تھیں۔ رنگ سفید تھا جس میں سرخی غالب تھی، اس لیے لقب حمیرہ سے مشہور ہوئیں۔ 9 یا 10 سال کی عمر تک آپ بالغ ہو چکی تھیں۔ لڑکپن میں دبلی پتلی تھی، مگر بعد ازاں فربی غالب آ گئی تو بدن کسی قدر بھاری ہو گیا تھا۔ زہد و قناعت کی وجہ سے صرف ایک جوڑا لباس کا اپنے پاس رکھتی تھیں اور اسی کو دھو دھو کر پہن لیا کرتی تھیں۔ ایک کرتا جس کی قیمت 5 درہم تھی، اور یہ اس زمانے کے لحاظ سے اس قدر بیش قیمت تھا کہ تقاریب میں دلہن کے واسطے آرائتن مانگ لیا جاتا۔ زعفران میں رنگ کر کپڑے پہن لیا کرتی تھیں۔ بعض اوقات سرخ رنگ کا کرتا زیبتن فرماتیں، اکثر سیاہ رنگ کا دوپٹہ استعمال فرماتیں، کبھی کبھی زیور بھی پہن لیا کرتیں۔ گلے میں یمن کا بنا ہوا خاص قسم کا سیاہ و سفید مہروں کا ہار ہوا کرتا۔ ایک ریشمی چادر آپ کے پاس تھی۔ بعد ازاں وہ چادر آپ نے اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ سر اقدس پر اکثر خوشبو لگا لیا کرتی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے اخلاق کا سب سے ممتاز جوہر ان کی فیاضی اور کشادہ دستی تھی۔ خیرات میں تھوڑے بہت کا لحاظ نہ کرتی، جو موجود ہوتا سائل کی نظر کر دیتی۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ نے 1 مرتبہ 1 لاکھ درہم بھیجے، شام ہونے تک سب محتاجوں کو دے دلا دیا۔ حضرت ابن زبیر نے ایک دفعہ 2 بڑی تھیلیوں میں 1 لاکھ کی رقم بھیجی۔ انہوں نے ایک طبق میں یہ رقم رکھ لی اور اس کو بانٹنا شروع کیا، اور اس دن آپ روزہ سے ہونے کے باوجود افطاری کے لیے بھی کچھ رقم نہ بچا سکیں۔ آپ بہت زیادہ رقیق القلب تھیں، دل میں خوف اور خشیت الہی تھی، بہت جلد رونے لگتیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تب آپ کی عمر 6 سال تھی۔ آپ کا مہر 500 درہم تھا۔ آپ کی رخصتی ہجرت کے پہلے سال ماہ شوال میں عمل میں آئی۔ اس وقت آپ کی عمر مکمل 9 سال تھی۔ احادیث میں آیا ہے کہ نکاح سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ جواب دیا آپ کی زوجہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ جس حجرہ میں دنیا آخرت کی زوجہ رسول اکرم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قیام پذیر تھیں، اس کی دیواریں خام اینٹوں اور کھجور کی شاخوں سے بنا کر اوپر گالا لگا دیا گیا تھا۔ چھت بھی کھجور کی شاخوں اور پتوں سے بنائی گئی تھی۔ بارش سے محفوظ رکھنے کے لیے اس چھت کے اوپر کمبل ڈال دیا گیا تھا، اور دروازے کے پردے کے لیے ایک کمبل سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اس سے متصل ایک بالا خانہ تھا جسے مشربہ کہتے تھے۔ گھر کا کل اثاثہ ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں چھال بھری تھی، آٹا اور کھجور رکھنے کے لیے 1-2 برتن، پانی کا ایک برتن اور پانی پینے کے لیے پیالہ سے زیادہ نہ تھا۔ کئی راتیں گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب شادی کے بعد کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو انہوں نے اپنے نئے گھر کا جائزہ لیا۔ آپ نے دیکھا کہ گھر میں 2 جوان لڑکیاں موجود ہیں جن کی شادی ہونا چاہیے، لیکن گھریلو حالات مالی طور پر سازگار نہیں تھے۔ دوسرے قریش کے بیشتر گھرانے مکہ میں رہ گئے تھے جو ابھی تک داخل اسلام نہیں ہوئے تھے، اور مدنی ماحول ابھی نیا تھا۔ ان حالات نے بیٹیوں کی شادی میں رکاوٹ ڈالی ہوئی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بچیوں کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچیاں اس قابل ہیں کہ ان کی شادی کر دی جائے، ایک تجویز ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دی جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا تو بہت خوش ہوئے۔ سیدہ ام کلثوم کی اس وقت عمر 20 سال تھی۔ ان کی بڑی ہمشیرہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا تھیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھیں۔ 2 ہجری میں وصال پا چکی تھیں۔ ایک روز حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضرت
عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا؟ کلثوم کہ اگر ان سے شادی کر دی جائے۔ تجویز نہایت مناسب تھی، چنانچہ رشتہ طے پا گیا اور پھر وہ 3 ہجری میں رخصت ہو کر اپنے خاوند کے پاس تشریف لے گئیں۔ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایسی بے مثال محبت اپنائیت کا ثبوت دیا کہ تاریخ ستیلی اولاد کے ساتھ ایسا مثالی سلوک پیش کرنے سے قاصر ہے۔ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ایک دن بیٹھی اپنا نقاب سی رہی تھی جو پھٹ گیا تھا کہ اسی اثنا میں کسی نے دریافت کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی نہیں فرما دی؟ سنا تو ارشاد فرمایا، چھوڑو ان باتوں کو، وہ نئے کپڑے کا حقدار نہیں جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے۔ پرانے کپڑوں کی عادی ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ پرانے کپڑے چھوڑنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، اگر تم چاہتی ہو کہ میرے ساتھ جنت میں رہو تو تمہیں چاہیے کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کے راہ چلتا مسافر ہوتا ہے کہ وہ کسی کپڑے کو پرانا نہیں سمجھتا جب تک کہ وہ پیوند لگ سکتا ہے، بیکار نہ کرو۔ چنانچہ ان کی ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت و نصیحت کی آئینہ دار رہی۔ کل کے لیے کبھی کھانا بچا کر نہ رکھا اور کپڑا پھٹ جاتا تو سی لیتی تھیں اور اگر ضرورت ہوتی تو پیوند لگا لیتی تھیں۔ 58 ہجری میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر 67 سال کی ہو چکی تھی۔ اسی سال ہی رمضان المبارک میں آپ بیمار ہوئیں۔ جب کوئی مزاج پرسی کرتا تو فرماتی، اچھی ہوں۔ 17 رمضان المبارک کی رات رحمت دو عالم کی حرم اور تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ اپنے فرزندوں کو سوگوار چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔